سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 تلاوت ہوئی ہے۔ عنوان خاص ہے، ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، اور یہ متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں جہاں پر اہل ایمان کو خصوصی خطاب سے نوازا جاتا ہے اور خصوصی ہدایات دی جاتی ہیں۔ زیر درس آیہ کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص اہم حکم ارشاد فرمایا ہے، اور خاص عنوان کے تحت ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، 2 گنا کر کے، 4 گنا کر کے۔ اضعاف کہتے ہیں 2 گنا، اور مضاعفہ کہتے ہیں اس پر اور سود لے لینا، اس کو 4 گنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یاد رکھیے قرآن کریم کی پچھلی آیات میں، سورہ بقرہ کی آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، خرید و فروخت کو، بیع و شراء کو حلال کیا، اور سود کو حرام کیا، اور سخت تنبیہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص اس سننے کے بعد بھی سود خوری میں مبتلا ہوگا، لین دین میں مبتلا ہوگا، وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافی جو قیودات لگائی ہیں، سب سے پہلے لا تأکلوا الربا، اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سود کھانا تو حرام ہے، لیکن سودی لین دین، سودی کپڑا پہننا، سودی بیع و شراء کرنا، سودی معاملات میں ملوث ہونا وہ درست ہے، ہرگز نہیں۔ کھانا ایک اہم چیز تھی جو ما حصل ہے کسی بھی کمائی کا، اس لیے اس اہم چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ ضمناً وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو سود سے متعلق ہیں، چاہے وہ سودی معاملات میں ہوں یا سودی کاروبار ہو، اس میں تجارت ہو، اس میں ملازمت ہو، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اضعاف مضاعفہ کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک کام ہوتا تھا کہ لوگ رقم دے دیا کرتے تھے سود پر۔ جب لمٹ پوری ہو جاتی، وقت اور مقررہ مدت پوری ہو جاتی، اور وہ آدمی رقم ادا نہ کر سکتا، تو وہ جو اضافی چارجز لگائے گئے کہ بھئی آپ نے اگر اتنی مدت میں یہ رقم نہ دی تو آپ پر اتنے چارجز اضافی ہوں گے، وہ اضافی چارجز اصل رقم میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے 1,00,000 روپے دیا ہوا ہے سود قرض پر، تو اس نے نہیں دیا تو 50,000 اس پر اضافی لگ گئے۔ اب وہ اصل سرمایہ صرف 1,00,000 نہیں شمار کرتے، بلکہ وہ کہتے 1,50,000 ہو گیا۔ اب 1,50,000 کے اوپر شرعی سود لگائی جاتی، اگر وہ پھر ادا نہ کر سکتا تو اس سے بڑھا دی جاتی۔ اسی طرح اصل رقم بڑھ جاتی اور سود بھی بڑھتا چلا جاتا۔ جو موجودہ ملک پاکستان کے ساتھ بھی حشر یہی ہے کہ اصل قیمت تو پیچھے رہ جاتی ہے، جو قرض لیے ہوئے ہیں وہ پیچھے ہیں، اب وہ جو ہم نے سود دینا ہے وہ سود کئی گنا بڑھ چکا ہے، اصلی رقم سے بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی سارے احکامات ارشاد فرمائے۔ دوسرا حکم فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرتے رہو جس کو تیار کیا گیا کفار کے لیے۔ یہ بھی اسی خاص عنوان کے تحت ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اصلاً بذات جہنم کی جو آگ ہے وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن کفار کی روش پر چلنے والے اہل ایمان بھی اس میں مبتلا ہوں گے، اس لیے فرمایا تم اس آگ سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق پورے کرنے ہیں۔ اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ اور بدعت اور سنت میں فرق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو حضور کی منشا کے مطابق، حضور کی چاہت کو حضور کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، اس کا نام سنت ہے، اور حضور کے اور اللہ کے حکم کو اپنی منچاہی مرضی کے مطابق پورا کرنا، اس کا نام بدعت ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سارعو، یہ بھی خاص حکم ارشاد فرمایا سارعو، بھاگو الی مغفرۃ، دوڑو مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی جانب، وجنت، ایسی جنت، عرضھا کعرض السماوات والارض، فرمایا جس کی چوڑائی اور جس کی لمبائی اس زمین و آسمان سے کئی گنا بڑی ہے۔ زمین کے رقبوں کے لیے، زمین کے پراپرٹی کے مسائل کے لیے ہم بہت زیادہ ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ایڈ دے رہے ہیں، وہ اشتہار دے رہے ہیں کہ جس اشتہار کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا رقبہ دیا جا رہا ہے وہ جنت کا، یہ مغفرت کا۔ فرمایا عرضھا السماوات والارض، جس کی سماوات آسمانوں اور زمینوں کی سے چوڑائی زیادہ ہے۔ جب چوڑائی اتنی زیادہ ہے، لمبائی کس قدر ہوگی؟ فرمایا یہ کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، یہ تقوی والے لوگوں کے لیے ہے، ایمان والے لوگوں کے لیے ہے۔ کون سے؟
خاص صفات ہیں. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو سودی معاملات سے پاک ہیں وہ خوشی میں بھی دیتے ہیں، تنگی میں بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں. والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے. عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور وہ احسان کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرنے والا ہے. ایک موقع آیا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، جنہیں ہم امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا نام بھی علی ہے، علی بن حسین. ان کے ہاں وہ ایک دفعہ وضو فرما رہے، اور وضو کے دوران جو ایک باندی اور ایک لونڈی پانی ڈال رہی اور وہ وضو فرما رہے. اس دوران اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور چھینٹیں زمین سے کیچڑ کی حضرت کے بدن پر، کپڑے پر پڑ گئی. وہ منظر ایسا تھا کہ جو ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایسی کیفیت میں کہ آدمی طہارت حاصل کر رہا ہے اور ناپاک ہو گیا ہے، کتنا غصہ آنے والی بات ہے. جب انہوں نے غصے کے عالم میں اس باندی کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ اس دور کے لوگ، عام لوگ بھی پڑھے لکھے تھے. وہ صاحب نسبت اس خاتون نے فوراً یہ آیات پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو دبا لیا ہے، قابو پا لیا ہے، میں نے تمہیں انتقام نہیں لینا. پھر اس نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، اس نے جملہ پڑھا والعافین عن الناس، کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو صرف دبا نہیں لیتے بلکہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. جب اس نے یہ جملہ پڑھا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جو غصہ جو تھا، جو دبایا ہوا، وہ بھی ہوا اور میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اس نے اگلا جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس نے فوراً امام زین العابدین نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اب تو جیت گئی ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی غصے کی ان گھڑیوں کو سمجھنے کی، جو بعد میں ندامت کا ذریعہ بننے والی ہیں، غصے کو پی جانے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله